اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک ہیومن کوہرنس یا انسانی ہم آہنگی قرآن بمقابلہ سائنس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن نے انسانی زندگی اور معاشرے میں مثبت جذبات، نفسیاتی و جسمانی اور روحانی ترتیب یعنی آرڈر، توازن، سماجی و اقتصادی ہمواری اور ہم آہنگی یا اندرونی توازن کی اہمیت پر مسلسل زور دیا ہے، مسلسل ایمفیسائز کیا ہے۔ اس تناظر میں کچھ قرآنی آیات اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اگرچہ ہم نے قرآنی ہدایات اور شرعی روایات و اعتقادات کے پیش نظر اجتماعی نمازوں، روحانی نشستوں اور زکوٰۃ و خیرات کے معاملات کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اداروں میں منظم تو کر لیا، نو ڈاؤٹ، لیکن بدقسمتی سے ان اجتماعی عبادات اور فلاحی و خیراتی امور کے ذریعے سماجی انضمام، انصاف، اقتصادی مساوات، اجتماعی بھلائی اور دکھ سکھ کی سانجھ کے قرآنی فلسفے کی روح کو نہ تو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکا اور نہ ہی یہ عوامل ہماری سماجی، مذہبی یا روحانی زندگی میں ہم آہنگی، اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط، پبلک آرڈر، توازن یا سوشل کوہرنس کو فروغ دینے میں کوئی قابل ذکر دیر پا اور قابل تعریف اثرات مرتب کر سکے۔ قرآن انسانی زندگی کے اس سائیکو فزیولوجیکل اور روحانی دائرہ کار میں ایک بہت مضبوط فلسفیانہ بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم اپنی ذات یا معاشرے کے لیے ایک منظم و منضبط، مربوط، بدلتے وقت کے تقاضوں کے ہم آہنگ اور متحرک ماحول پیدا کرنے کے لیے اس فلسفے کو عملی فریم ورک میں ڈھالنے کے لیے ضروری فہم و فراست کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، چھوڑتے رہے، اگنور کرتے رہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے 4 سیشنز میں تفصیلی گفتگو کی ہے کہ سائنس نے پچھلی چند دہائیوں کے دوران انسانی زندگی پر مثبت جذبات اور نفسیاتی و جسمانی نظم یعنی آرڈر یا دل و دماغ کی ہم آہنگی کے زبردست اثرات کو دریافت کیا ہے۔ دل کی کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کی دریافت کے ساتھ سائنس نے سماجی ہم آہنگی کے دائرہ کار کو عالمی ہم آہنگی اور زمینی اور شمسی برقی یعنی سوشل انرجیٹک مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ رابطے تک بڑھا دیا ہے۔ ان حیرت انگیز دریافتوں کے باوجود، ان تمام ڈسکوریز کے باوجود، سائنس اب بھی اس روحانی مرکزیت پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کو تیار نہیں جو زمین، کائنات اور نظام الوہیت یعنی ڈیوائن آرڈر کے ساتھ انسان کے ربط یعنی کنیکٹیویٹی کی تکمیل کرتی ہے۔ دل کے پیچھے اس مخفی قوت کو جاننا بھی ضروری ہے جو دل میں مثبت رجحانات اور جذبات کو اجاگر کرتی ہے۔ مزید یہ کہ سائنس اب تک ان منفی جذبات اور خیالات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پر اعتماد حل پیش نہیں کر پائی جو مختلف اقسام کے خوف، ذہنی و اعصابی تناؤ، اضطرابی کیفیات اور ایسی دیگر ذہنی و جسمانی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم ان اہم معاملات پر قرآنی رہنمائی،
تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں گفتگو کی تھی، موجودہ نیورو کارڈیولوجی اسٹڈیز نے دریافت کیا ہے کہ فزیولوجیکل یا دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے دوران انسان کے اندرونی نظام زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، اندرونی نظام، اور وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ایفیکٹولی کام کرتے ہیں۔ نتیجتاً جذباتی، ہارمونل، علمی یا کوگنیٹیو اور مدافعتی نظامات کی مطابقتی ورکنگ کیا ہے؟ سنکرونائزڈ ورکنگ، ہارمونیس ورکنگ سے انسان کے جسم اور دماغ میں توانائی کا ایک مستقل بہاؤ اور دل برقی مقناطیسی انرجی کا زبردست فیلڈ تیار کرتا ہے، ایک اپنا سفیر تیار کرتا ہے، جس سے انرجیٹک یعنی توانائی بخش مواصلاتی نظام قائم ہوتا ہے۔ افراد کے درمیان توانائی بخش مواصلات کی حساسیت کیا ہے؟ شدت کا دار و مدار ان کی باہم جذباتی اور جسمانی فزیولوجیکل ہم آہنگی پر ہوتا ہے، یعنی جتنے زیادہ وہ کوہرنٹ ہوں گے، ہم آہنگ ہوں گے، اتنا زیادہ وہ اس کا پرزور یا اس کی شدت ہوگی، وہ جو مقناطیسی فیلڈ ہے۔ افراد کی جس قدر ہم آہنگی کیفیت زیادہ ہوگی، افراد ایک دوسرے کی مقناطیسی فیلڈز میں موجود معلومات کو شیئر کرنے میں اتنے ہی زیادہ حساس ہوں گے، ایفیکٹو ہوں گے۔ یہ بھی دریافت ہوا ہے کہ اس برقی مقناطیسی کمیونیکیشن یا کنیکٹڈنیس کا ایک عالمگیر دائرہ ہے، یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، پوری یونیورس میں یہ موجود ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ، ہر سیل، بلینز آف سیلز ہیں، ہمارے جسم کا ہر خلیہ غیر مرئی مقناطیسی قوتوں کے بیرونی اور اندرونی ماحول کے زیر اثر رہتا ہے، جو حیاتیاتی نظامات کے تقریباً ہر سرکٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ انسانوں کی فزیولوجیکل ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویے بھی شمسی اور ارضی مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، جوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کے فیلڈز میں، یعنی زمین اور سورج کے فیلڈز میں کوئی بھی خلل کیا ہوتا ہے؟ ڈسرپشن، کوئی بڑی چینج، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی شوق انسانی صحت اور رویوں پر منفی اثرات پیدا کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے۔ کچھ موجودہ کارڈیک اسٹڈیز نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ جسمانی ہم آہنگی کی کیفیت کے دوران دل سے دماغ کی طرف جانے والے سگنلز یا پیغامات دماغ کے سامنے والے حصوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی بدیہی یا روحانی صلاحیت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ ان سٹڈیز میں اس توانائی بخش عمل کو بدیہی دل یا ذہین دل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بھی دریافت ہوا ہے کہ دل کی مذکورہ ذہانت، وہ جو ذہین دل کی بات ہے، دراصل اعلیٰ بیداری، ہائر کانشسنس اور وجدان کا بہاؤ ہے، جس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ اور جذبات کو متحرک دل کے ساتھ ہم آہنگی میں لایا جاتا ہے۔ یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ جب یہ بات کہتے تھے تو ہمارے سائنسدان ہنسا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص دل پر مرکوز یعنی ہارٹ سینٹرڈ اور فزیولوجیکل کوہرنس کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بدیہی ذہانت کے گہرے ماخذ یعنی سورس سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خیالات
اور جذبات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمل اس کی شعوری سطح کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کی جو کانشیسنس کے لیولز ہیں وہ بلند تر ہوتے جاتے ہیں، اور ایک اعلیٰ داخلی جسمانی اور نفسیاتی بنیاد، جس کو انگلش میں انر بیس لائن کہتے ہیں، وہ قائم کرتا ہے، جو بدیہی معلومات یا روحانی معلومات کے بڑھتے ہوئے بہاؤ کا سبب بنتا ہے، جو ایموشنل انرجیٹک سسٹم یعنی جذباتی توانائی کے نظام کے ذریعے دماغ اور دماغی نظاموں تک پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں گہری اندرونی آواز کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے۔ علمی اور روحانی مواخذ کیا ہیں؟ سورسز۔ علمی اور روحانی مواخذ کے طور پر دل کے کردار کے بارے میں سائنس کی جانکاری بلا شبہ ایک قابل ذکر پیش رفت ہے، لیکن اب تک سائنس نے دل کے روح کے ساتھ اور الوہی نظام یعنی ڈیوائن آرڈر کی قوتوں کے ساتھ تعلق میں زیادہ سنجیدگی سے دلچسپی نہیں لی ہے، زیادہ سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا ہے۔ سائنس تحقیق کے نتائج مثبت جذبات کی تحریک کی بدولت دل اور دماغ کے درمیان باہمی ہم آہنگی کے نتیجے میں اندرونی آواز یا اعلیٰ شعور کے مظہر تک تو پہنچنے میں کامیاب ہے، مگر اس عمل میں کئی سوال ہیں جن کے جوابات نہیں ملتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم ان سوالات کو حل کرنے میں ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسکرین پر دکھائے گئے گراف میں روح، قلب، نفس اور دماغ کے ربط پر گہری نظر ڈالنے کی درخواست کروں گا۔ عزیز دوستو، آئیے اب ان اہم مسائل پر قرآنی رہنمائی دیکھتے ہیں۔ سائنس نے ابھی دل کے پیچھے اس مخفی قوت کو تلاش کرنا ہے جو اسے مثبت رجحانات اور جذبات کی طرف متحرک کرتی ہے۔ سائنس اب تک ان منفی جذبات اور خیالات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پر اعتماد حل پیش نہیں کر پائی، جو مختلف اقسام کے خوف، ذہنی و اعصابی تناؤ، اضطرابی کیفیات اور ایسی دیگر ذہنی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس ابھی تک اندر کی آواز یا اعلیٰ شعور کی اصل وجہ کو سمجھ نہیں پائی ہے، جسے وہ اب تک سمجھتی ہے کہ یہ مثبت جذبات کی تحریک کی بدولت دل اور دماغ کی باہمی ہم آہنگی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کو ابھی اس روحانی مرکز اسپرچول کور کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو زمین، کائنات اور الوہی نظام یا ڈیوائن آرڈر کے ساتھ انسان کے ربط کے دائرے کو مکمل کرتا ہے۔ ابھی دائرے میں بریکس ہے، اس دائرے کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت سائنس اپنی مادیت پسندانہ ذہنیت کی وجہ سے، پریجوڈسز کی وجہ سے، اپنی فہم و فراست کو جسم، زمین اور کائنات کی مادیت میں مقید ہے، خود کو مقید کر رکھا ہے۔ سائنس جب جسم، دل اور دماغ کو روح کے ساتھ ملا کر فطرت کے عناصر کو مجموعی نقطہ نظر، ہولسٹک ویژن سے سمجھنے کے لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرے گی، اور جب یہ کائنات کے معاملات کو الوہی نظام یا ڈیوائن آرڈر کے جزوی عوامل کے طور سے دیکھنا شروع کرے گی، تو وہ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو انسان ہے، یہ ایک ڈیوائن آرڈر کا جزو ہے۔ جب تک جزو کو کل کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھیں گے تو سمجھ آ نہیں سکتی ہے۔
تو عزیز دوستو، قرآن ان معاملات پر بہت واضح ہے، ویری کلیئر۔ اول، انسان اور کائنات کی جامع ہم آہنگی پر، یعنی قرآن اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان اور کائنات کی ہم آہنگی از ویری امپورٹنٹ۔ دوم، ان الوہی ذرائع پر جو دل میں مثبت جذبات، رجحانات اور رویوں کو متحرک کرتے ہیں، جو نفسیاتی، جسمانی، علمی اور بدیہی اسپرچول انٹیوٹیو صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں تاکہ اعلیٰ درجے کی لچک یا موافقت، جس کو انگلش میں ریزیلینس کہتے ہیں، اور بلند درجہ اندرونی اخلاقی معیار جس کو انگلش میں انر بیس لائن کہتے ہیں، اس کو حاصل کیا جا سکے۔ سوئم، یہ کہ انسان کو کس طرح منفی جذبات اور بے بنیاد خوف کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے تاکہ اس کے جسم، دماغ، دل اور روح کے کھوئے ہوئے حسن کو بحال کیا جا سکے جس سے قدرت نے اسے نوازا تھا۔ آئیے اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں قرآن کی چند ہدایات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم نے سختی سے چاہا ہے، صرف چاہا نہیں، زور دے کر چاہا ہے کہ انسانوں میں نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویوں کو قوانین فطرت کی پیروی کرنے والے آفاقی نظاموں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، ان ہارمونک سچویشن میں لایا جائے، جو کہ نظم، توازن، انصاف، ہم آہنگی اور کائنات کے چھوٹے بڑے عناصر کے باہمی تعاون کرنے والے طرز عمل کا سبق دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو آفاقی نظام ہے، یہ کیا سبق دیتے ہیں؟ نظم، توازن، انصاف، ہم آہنگی اور کائنات کے چھوٹے اور بڑے عناصر کی باہمی تعاون کرنے والے طرز عمل کا سبق دیتے ہیں۔ یہ ترتیب یعنی آرڈر، نظم یا ہم آہنگی فرد اور عالمگیری نظامات کو فوری جھٹکوں، ایمرجنسی شاکس اور دیگر رکاوٹوں کے خلاف بقا، پائیداری اور ترقی و نمو، گروتھ کے لیے ضروری لچک یعنی موافقت، ریزیلینس، توازن اور استقامت مہیا کرتی ہے۔ آئیے اسکرین پر دکھائی گئی سورہ رحمان کی آیات 5 تا 9 کو دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ہر ایک لفظ پر غور کریں۔ ان آیات میں ہم آہنگی، توازن، اطاعت خداوندی، اندرونی توازن، ٹھہراؤ اور نفسیاتی و جسمانی تنظیم کے ذکر کا مقصد انسان کو قوانین فطرت کی پابندی اور فطرت کے اشاروں سے مکمل ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دینا تھا، کیونکہ انسان کی فطرت بھی فطرت الہیہ کا عکس ہی ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت 30 میں انکشاف کیا گیا ہے۔ براہ کرم اسکرین پر دکھائی گئی آیت پر غور فرمائیں۔ اس آیت میں انسان کی اس عظیم اعزاز کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا اعزاز ہے؟ کہ انسان کی فطرت الہیہ کا عکس ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی نیابت کا کردار آسن طریقے سے ادا کر سکے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے۔ کیا خوبصورت ہدایت ہے! تخلقوا باخلاق اللہ،
یعنی اللہ کی فطرت، اس کی صفات کو اختیار کرو، اللہ کی فطرت اور اس کی صفات کو نقل کرو، تاکہ انسان کی فطرت کو فطرت الہیہ سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ نمبر 2، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مثبت جذبات دل کے تقوی یا صالح زندگی سے جنم لیتے ہیں، ایمینیٹ کرتے ہیں، کمز آؤٹ، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کا صالح زندگی کا فلسفہ 3 انتہائی مضبوط ستونوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہیں ایمان، فیتھ، عبادات یا اسلام کے ستون، اور اعمال صالح۔ ان تینوں میں اعمال صالح کو اہم مقام حاصل ہے، پریفریبل سٹیٹس ہے، کیونکہ یہ کسی کے ایمان اور عبادات کی سچائی کا عکاس پیمانہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کے اعمال درست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں، اس کے فیتھ میں اور اس کی عبادات میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وہ عبادات کے مقصد کو، وہ اللہ کی وحدانیت اور ایمان کے مقاصد کو سمجھ نہیں پایا۔ خدا کی وحدانیت کائنات کے تمام معاملات پر اس کی حاکمیت اعلیٰ، ساورینٹی، ایبسولوٹ اتھارٹی، اور الوہی نظام یعنی ڈیوائن آرڈر سے کائنات کے معاملات کے ربط پر ایمان، سب چیزوں پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر، کائنات کے تمام معاملات پر اس کی حاکمیت اعلیٰ پر، اور اس کے بنائے ہوئے ڈیوائن آرڈر پر ایمان، اور اس کے ساتھ کائنات کے تمام جز کا ایک جو آپس میں رابطہ ہے اس پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ غور فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی ناگزیریت پر ایمان۔ یہ ناگزیریت کیا ہے؟ انیویٹیبلٹی، ہونا ہی ہے، قیامت کو آنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کو آنا ہے، ایک صالح زندگی کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام قیامت پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اور باقی جتنے ارکان ہیں ان پر، آرٹیکلز پر ایمان، یہ سارے صالح زندگی کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایسی زندگی ہے، یہ صالح زندگی ایسی زندگی ہے جہاں کائنات اور انسان کے تمام معاملات پر اللہ کی کلی حاکمیت پر ایمان انسان کو موت اور غربت کے خوف سمیت ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے، صالح زندگی، یہ ایسی زندگی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے عدل، توازن، ہمدردی، فیاضی، عفو درگزر اور اجتماعی بھلائی پر مبنی اعمال کے ذریعے انسانیت سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی حوالہ جات پر ایک نظر ڈالیں۔ سینکڑوں قرآنی آیات ہیں جو قیامت کے دن انسان کو برے اعمال، ایول ڈیڈز اور منفی جذبات، نیگیٹو ایموشنز اور رویوں، ایٹیچیوڈز، انکلینیشن کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ سنگین نتائج کیا ہے؟ خوفناک نتائج، دوزخ میں ڈالے جانے کے نتائج۔ انسان جب ایمان اور انسانیت کی بھلائی پر مبنی صالح زندگی سے انحراف کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے، تو وہ احسانی تقویم کی بلندی سے اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ سورہ التین کی آیات 4 اور 5 میں نے عرض کی ہے، آپ ان کو ضرور قرآن کریم میں دوبارہ دیکھیے گا۔ نمبر 3، قرآن نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کائنات کے عجائبات، ونڈرز اور اپنے اندر کے عجائبات کا بغور مشاہدہ کرے تاکہ وہ حکمت الہیہ کے خزانوں تک رسائی حاصل کر سکے اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کر سکے تاکہ اللہ کی عطا کردہ بابرکت حیثیت کو حاصل کر پائے، جیسا کہ سورہ فصلات کی آیت 53 اور سورہ الذاریات کی آیت 21 میں نازل ہوا ہے۔ برائے کرم اسکرین پر ایک نظر ڈالیں۔ اس فلسفے کی مزید وضاحت ایک حدیث میں ہوئی ہے، تو جو فرمائیے، فقد عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا، جس نے اپنی ذات کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ نمبر 4، قرآن حکیم نے الوہی نظام یا ڈیوائن آرڈر کے ساتھ قلب کے ربط اور قربت کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم اور ہر اہم الوہی ہدایت کو دل پر اتارا ہے۔ کہاں اتارا ہے؟ دل پر اتارا ہے۔ اس کا مطلب ہے قلب الوہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، فاؤنٹین آف ڈیوائن انسٹرکشن، ڈیوائن میسج۔ اس کے علاوہ اللہ کی یاد کو، ریممبرنس آف اللہ، اللہ کی تعریف کو، اللہ کے حمد و ثنا کو، قلب کے سکون، اس کی قوت اور الوہی نظام سے قربت کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ ان موضوعات پر متعدد قرآنی حوالے موجود ہیں۔ ان میں سے 3 حوالوں کو سکرین پر دکھایا گیا ہے، برائے کرم ان کا مطالعہ کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ایمان اور مثبت جھکاؤ اور مثبت جذبات و رجحانات کو فروغ دینے اور برے رجحانات یا منفی جذبات کی لعنت سے بچنے کے لیے قرآن حکیم سے الوہی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی یاد اور حمد و ثنا سے قلب کا سکون اور الوہی نظام سے قربت حاصل کر سکتا ہے، اپنے دل کی روح کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 5، دل انسان کے روحانی وجود اور نفسیاتی و جسمانی وجود کے درمیان میں ہے، ان دی سینٹر۔ ادھر سائیکو فزیولوجیکل وجود ہے، ادھر روحانی وجود ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ دل ہے۔ اس میں الوہی اشاروں کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کس میں؟ دل میں۔ دل میں الوہی اشاروں کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور انہیں اپنے نفسیاتی و جسمانی ہم منصبوں تک ان کی مطلوبہ زبان میں، ان کی اپنی زبان میں، کامن ٹو دیم، مطلوبہ زبان میں منتقل کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ دل کی مرکزیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ اسکرین پر دکھائے گئے گراف کی طرف چاہوں گا۔ اپنے خالق کے لیے سرشار دل، یہ سرشار دل کیا ہے؟ ڈیووٹڈ ہارٹ، ڈیڈیکیٹڈ ہارٹ، لو، ہارٹ ان لو۔ تو اپنے خالق کے لیے سرشار دل الوہی نظام یعنی ڈیوائن آرڈر کے ساتھ ربط اور قربت پا لیتا ہے اور اس طرح اعلیٰ حکمت، ہدایت
اور توانائی کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گریٹ سورس، خیرن کثیرہ، یہ الوہی حقیقت سورہ الزمر کی آیت 22 اور سورہ المجادلہ کی آیت 22 میں بہترین طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی دونوں کی آیات کا نمبر 22 ہے۔ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، اب تک کی گئی گفتگو میں ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان کی اپنی ذات میں، کہاں اپنی ذات، اس کی اپنی ذات بھی ایک یونیورس ہے، اور انسان فطرت یا کائنات کے درمیان روحانی جہتیں یعنی ڈائمینشنز شامل کر کے ہم آہنگی کے دائرہ کار کو تکمیل کی طرف وسعت دی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ سائنس کی طرف سے اب تک جن سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا ہے ان کو کس طرح صالح زندگی کے قرآنی فلسفے اور دل و دماغ کے روح کے ساتھ تعلق کو سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے بحث کے دوران چند قرآنی حوالہ جات پیش کیے ہیں، تاہم متعلقہ مسائل کی مزید وضاحت کے لیے کچھ اور قرآنی حوالہ جات کی فہرست اسکرین پر دکھائی گئی ہے تاکہ آپ چاہیں تو اپنے ریکارڈ کے لیے نوٹ فرما لیں۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر ہے 104۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1B اور 13، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔